it will become easier for us to live in this world and be successful both from the inside and from the outside. You see, the important thing is آدمی کے لیے ضروری ہے یہ اندر سے مطمئن ہو. ہاں, the inner satisfaction is the most important thing. And it is not sold anywhere. You cannot buy it. If you have millions and millions and billions, you cannot buy this inner satisfaction from somewhere. It is a gift of Allah. یہ اللہ کی وہ عطا ہے جو اللہ رب العزت اپنے دوستوں کو دیتے ہیں. آپ کو اردو سمجھ میں آ رہی ہے؟ آپ کی رائے ہے کہ میں اردو میں بات کروں؟ میرے لیے بھی آسان ہے اگر میں اردو میں بات کروں. یہ جو بائی لینگوئل کہہ رہے ہیں ایکسنٹ تو ان کا دیسی ہے. ہاں جی, بچوں کو تو سنانا ہی نہیں ہے, سنانا آپ کو ہے. بچے تو 5 منٹ کی مار ہیں, ان کو کوئی مسئلہ نہیں ہے. بات میں نے اور آپ نے سننی ہے. پلیز میری بات کو ایک محبت میں لیجئے گا. میں آپ لوگوں سے ملنے آیا ہوں, آپ کے بچوں سے ملنے نہیں آیا. بچوں کو آپ نے خود سمجھانا ہے بعد میں. ہاں دیکھو, یہ جو مجلس آپ بیٹھے ہیں نا, یہ بڑا قیمتی وقت لے کے بیٹھے ہیں. میں آپ کے بچوں سے اور یہاں کے نوجوانوں سے ملنے نہیں آیا, میں آپ لوگوں سے ملنے آیا ہوں جو میری عمر کے یا میری عمر کے قریب قریب. بچے انشاءاللہ خود سمجھ جائیں گے. بچوں کو سمجھانے میں کتنی دیر لگتی ہے؟ 10 منٹ, 15 منٹ, 20 منٹ. لیکن بات یہ ہے کہ بات اپنے کو نہیں سمجھ میں آ کے دیتی. مسئلہ تو اپنی ذات سے ہے. یہ چھوٹے چھوٹے بچوں سے کوئی مسئلہ نہیں. تو مجھے آپ کی توجہ چاہیے. پلیز میری بات کا برا نہیں ماننا. یہ سمجھو میرے بھی گھر پہ ایک بڑی خوبصورت بیوی ہے اور 4 بچے ہیں. مجھے بھی یاد آتے ہیں. میں 3-4 ہفتے سے سڑکوں پہ مارا پھر رہا ہوں, ایک سوٹ کیس میں زندگی گزار رہا ہوں. ہاں کیوں؟ کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں یہ میری ذمہ داری ہے. آپ لوگوں نے مجھے نام دیا, شہرت دی, آپ لوگوں نے مجھے وہ محبت دی. میں سمجھتا ہوں دس از پے بیک ٹائم, اور مجھے اپنی زندگی کے یہ واقعات آپ تک پہنچانے ہیں. اور اس مجمع میں سے ایک آدمی بھی یا ایک عورت بھی توبہ کر کے اٹھ گئی, میرا آنا وصول ہو گیا. تو مجھے آپ کی توجہ چاہیے. میرے عزیز دوستو, میوزک نے مجھے بڑا نام دیا, بڑی شہرت بھی دی, بڑا مال بھی کمایا میں نے. لیکن مجھے دل کا سکون, چین, اطمینان نہیں ملتا تھا. دل کا سکون, چین, اطمینان نہیں ملتا تھا. میں کہتا تھا یہ کیا بات ہے. میرے والد صاحب فوج میں تھے, ایئر فورس میں تھے, فائٹر پائلٹ تھے. 65 کی 71 کی جنگ انہوں نے لڑی, وار ہیرو بھی تھے. تو میں ساری زندگی I have looked up to my father as somebody who was a very upright man. You know, I used to look up to him. But میرے باپ کے پاس پیسے نہیں تھے. ہمیں یہ پتا ہوتا تھا کہ مہینے کی 20 تاریخ کو اب ماں کے پاس پیسے نہیں ہیں, جو گھر میں جو بھی ہے بس یہی کھانا ہے. ایک کمفرٹیبل زندگی گزاری ہم نے, لیکن پیسے والی زندگی نہیں گزاری. تو میں اپنے ارد گرد دیکھتا تھا, لوگوں کے پاس گاڑیاں بھی تھیں اور ان کے بچے موٹروں میں بھی پھرتے تھے. لیکن ساری زندگی میرا باپ گاڑی نہیں خرید سکا. کیوں؟ ہی میڈ شور کہ وہ اپنی اولاد کو کوئی ایسا لقمہ نہ کھلائے جو حرام کا لقمہ ہو. اس ایک بات پر میں اپنے باپ کا بہت مشکور ہوں. ہم ساری زندگی گاڑیوں میں نہیں بیٹھے, یہاں تک کہ میرے دوستوں میں کالج بھی چلا گیا, یونیورسٹی بھی چلا گیا, میرے باپ کے پاس گاڑی نہیں تھی. لیکن میرے اندر, ہم دینداری کی زندگی نہیں تھی ہماری,
لیکن میرے اندر ایک انفیریورٹی کمپلیکس جو تھا وہ آہستہ 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 بڑھتا گیا کہ یار میرے پاس گاڑی ہونی چاہیے، میرے پاس موٹر سائیکل تو ہو کم از کم، میرے پاس اپنا گھر تو ہو، کب تک ساری زندگی کرائے کے گھروں میں رہیں گے. یہ سب چیزیں میرے دماغ میں چلتی رہتی تھی. تو کالج یونیورسٹی ڈیز کے اندر میرے ذہن میں یہ بات آ گئی تھی کہ میں نے پیسہ کمانا ہے، پیسہ پیسہ پیسہ، منی میکس دا میئر گو. یہ بات میرے ذہن میں جا کے بیٹھ گئی تھی. مجھے کوئی طریقہ ڈھونڈ کے پیسہ کمانا ہے. میں انجینئرنگ یونیورسٹی گیا، یونیورسٹی آف انجینئرنگ ٹیکنالوجی لاہور مغل پورے. وہاں سے میں نے انجینئرنگ کی، ایک اچھا اسٹوڈنٹ تھا. اسی دوران کے اندر میرے والد صاحب کیونکہ پنڈی اسلام آباد میں اس وقت ایئر فورس میں تھے، وہیں پر میری ملاقات ان لڑکوں سے ہو گئی جن کے ساتھ مل کے میں نے میوزک بینڈ بنایا وائٹل سائنس. اور وہ ایسے بنا لیا بس گھر چھٹیوں پہ گھر آتا تھا اور وہی میوزک شروع آہستہ آہستہ کبھی پلے کر لی. مجھے نہیں پتا تھا کہ کچھ عرصے کے بعد یہ بینڈ جو ہے مشہور ہو جائے گا اور ایک دن اس کا ایک گانا اتنا مشہور ہو جائے گا کہ ساری دنیا اس کو گائے گی. میں ایک انجینئر ہی بننا چاہتا تھا، لیکن قسمت کو کچھ اور منظور تھا. میں نے عرض کیا دینداری نہیں تھی زندگی میں، اس لیے پتا کچھ نہیں تھا. میرے نزدیک کامیاب وہ تھا جس کے پاس پیسہ ہے. The one who has the money is more successful in my eyes. So میں پیسے کی دوڑ میں نے دوڑنا شروع کیا. انجینئر بننے کے بعد 1 سال میں نے جاب کی. اس دوران ہم نے میوزک پلے کرنا شروع کیا. میں نے دیکھا کہ میوزک سے پیسہ آنا شروع ہو رہا ہے، تو پیسہ پیسہ پیسہ. اس کی دوڑ میں ایسا لگا کہ وہی ماں باپ جن کو وہ سب کچھ لے کر دینا چاہتا تھا ان کو دے تو دیا، لیکن ان کو بہت پیچھے چھوڑ دیا اور دوڑ میں بہت آگے نکل گیا. لیکن میں پریشان ہوتا تھا، کیا وجہ ہے کہ وہ سکون جو میں تلاش کر رہا ہوں، وہ ہیپینس جو مجھے چاہیے، جو میں نے اس پیسے میں ڈھونڈ رہا ہوں، یہ مجھے کیوں نہیں مل رہی؟ کہ اللہ کو 1997 کی بات ہے، اللہ کو مجھ پر شاید رحم آ گیا. ایک میرا دوست اس نے مجھے کال کی ایک دن، ڈھونڈ ڈھانڈ کے مجھے اللہ جانے کہاں سے. میں اس وقت اپنے کریئر کے پیک پہ تھا بالکل. اس نے مجھے کال کی. He called me up and he said, Junaid, you remember me? میں نے اس کی آواز سنی اور وہ مجھے یاد آ گیا. He was my school friend and I was listening to his voice after 17 years and I said to him, yes, I recognize your voice. You are Junaid. His name was Junaid as well. So I said, you recognize my voice? I said, yes, I recognize your voice. What can I do for you? He says, nothing much, I just want to meet you. I said, yeah, listen, I'm a busy man. Just meeting is not easy for me. I will meet you, but just meeting for what? He says, there's no other reason. I just want to meet you for the sake of Allah. And then I suddenly said, oh my God, yaar, یہ کوئی مولوی میرے پیچھے پڑھنے لگا ہے ابھی. I said, خیر ہے، ابھی مجھے مسلمان کرے گا. کہتا ہے ہاں خیر ہے، بس میں ملنا چاہتا ہوں. میں نے کہا یار فون پہ بات کر لو. کہتا نہیں، میں تم سے ملنا چاہتا ہوں. اب وہ مجھ سے ملنے کو کہے، میں اس سے ملوں نہیں. یہ بات ہے جولائی کی. جولائی گزرا، اگست آیا، اگست گزرا، سپٹمبر آیا. سپٹمبر